ایک بوڑھا انسان تھا، وہ ایک ہوٹل پر کام کیا کرتا تھا۔ وہ ہوٹل عیسائی کا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ایک پوتا تھا، بہو تھی۔ بیٹا بہت بیمار رہا کرتا تھا تو اسی کو کام کرنا ہوتا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا کام نہیں کر پاتا تھا، بیمار رہتا تھا۔ آخری ٹائم تھا اس کے بیٹے کا۔ ایک دن اس کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ عیسائی کے ہوٹل پہ تھا، جو ہوٹل کا آنر تھا وہ آ کے اس کو سہارا دینے لگا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے۔ اس نے کہا صاحب افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بیٹا دیا تھا، اس کی امانت تھی اور اس نے اب لے لیا ہے، تو اب کوئی امانت ہم کو دے رکھنے کے لیے تو ہمارا اس پر حق تھوڑی نہ ہو جاتا ہے، وہ تو اسی کی امانت رہتی ہے۔ اس نے امانت دی تھی، اپنی امانت لے لی، ہم اس پر دعوے دار نہیں ہیں، ہم کوئی اس کا حق نہیں رکھتے کہ ہم اس کو روک لیں یا ہم اس پر آنسو بہائیں یا ہم چیخیں چلائیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جس کی چیز تھی اس نے لے لی۔ وہ بہت افسوس کے ساتھ، جو عیسائی تھا، جو آنر تھا ہوٹل کا، تسلی دیتے ہوئے چلا گیا۔ یہ بوڑھا شخص گھر پہ گیا، کفن دفن کیا، 2-3 دن کے بعد واپس آ گیا۔ کام کرتا رہا، کوارٹر تھا وہیں پہ رہتا تھا، اس میں کام کرتا رہا۔ ایک دن پھر خبر ملی کہ اپنے شوہر کے غم میں بیوی بھی انتقال کر گئی، یعنی اس بوڑھے انسان کی بہو بھی انتقال کر گئی، اس کے بیٹے کی بیوی۔ تو یہ بوڑھا انسان اسی آنر کے پاس گیا، عیسائی کے پاس، کہا آج میری بہو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میری بہو کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اجازت دیں تو میں کفن دفن کے لیے گاؤں چلا جاؤں۔ اس نے کہا اس میں اجازت کی کیا بات ہے، اور پھر مجھے بہت افسوس ہے کہ اب تمہاری بہو کا انتقال ہو گیا۔ بوڑھا انسان تھا، وہ واپس گھر پہ آیا، بہو کا کفن دفن کیا۔ ادھر وہ آنر، اس کی بیوی، دونوں گاڑی سے اس کے گاؤں پہنچے، اس کے گھر پہنچے، اس کے پاس گئے۔ بوڑھے انسان کے کندھے پر اس آنر نے ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا اور ہمیں بھی بہت افسوس ہے، آپ بھی افسوس نہ کریں اور بس اپنی زندگی چین سے جئیں اور ان کا غم لے کے نہ بیٹھیں۔ بوڑھا انسان کھڑا ہو گیا، کہا کیا کہہ رہے ہو، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں کوئی غم کے ساتھ نہیں جی رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہتا ہوں کہ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں کوئی غم کے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے غم ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ وہ بہت حیرت زدہ ہوئے، عیسائی تھے کہ یہ کیا کہتا ہے، جوان بیٹا انتقال کر گیا، اس کی بہو بھی انتقال کر گئی اور اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں، اسے کوئی غم نہیں ہے، اس کا بیٹا اور بہو انتقال کر گئے۔ چلو بہرحال وہ لوگ وہاں سے چلے آئے اور اس بوڑھے انسان نے کہا آپ لوگ چلیے، 3 دن کے اندر پھر میں آتا ہوں اور پھر کام کرتا ہوں ہوٹل پہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ 3-4 دن کے بعد وہ بوڑھا انسان پھر واپس آیا، کام کرتا رہا، آپ کی پوتے کو بھی ساتھ میں لایا تھا، اکیلا رہ گیا تھا نا پوتا، باقی تو بہو اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ پوتے سے بڑا پیار کرتا۔ وہ آنر کی بیوی کہتی نا، میں جب کبھی اپنی کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی نا، 3 منزل پر اس کا کوارٹر بنا ہوا تھا، کبھی وہ جانوروں کی طرح بن کے، جانور چلتے نا 4 پاؤں سے، اپنے پوتے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے چلاتا تھا، کھلاتا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ وہ پوتے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اسے ہر چیز مہیا کروا دیتا تھا، کوئی کمی نہیں محسوس کرواتا تھا۔ ایک دن پوتا کھیل رہا تھا نا، کھڑکی پر جھانک رہا تھا نیچے کو اور کھڑکی سے ہی نیچے گر گیا۔ اور جب ایسا برا وقت آتا ہے نا، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور جیسے ہی برے دن آئے نا، اللہ پر طنز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں مجھے دیتا ہی نہیں ہے۔ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں لوگ۔ خدا کے واسطے ایسے جملے نہ استعمال کیا کریں۔ جب تک اللہ نوازتا رہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے نا، تو انسان کو پھر بھولنا نہیں چاہیے، اللہ پر طنز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ وہ مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اللہ کا شکر تو ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے گا اور تم پر اپنی نعمتوں برکتوں کا خوب نزول فرمائے گا، رحمتیں برکتیں خوب نازل فرمائے گا۔ تو بیٹا کھڑکی کے نیچے سے زمین پر گرا، سر پھٹ گیا،
جسم سے خون ٹپکنے لگا، خون خون ہو گیا، پورا جسم خون سے تربتر ہو گیا۔ وہ کہتی ہے جلدی سے میں نے ایمبولنس کو فون کیا، ایمبولنس آئی، آنے کے بعد اس کو ایمبولنس میں بٹھایا گیا اور اسپتال لے جا رہے تھے نا، تو اسپتال تو نہیں آیا لیکن ملک الموت آ گئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اسپتال تک نہیں پہنچ پائے تھے وہ لوگ، اور اس کے پوتے نے دم توڑ دیا، اس کا پوتا انتقال کر گیا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو بھی گوا بیٹھا، اپنی بہو کو بھی گوا بیٹھا، دو صدمے لگے ہوئے، اب اس کا پوتا بھی چلا گیا۔ پھر وہ ہوٹل کے مالک، آنر اور اس کی بیوی اس بوڑھے انسان کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ ہم نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ بیٹھے اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے۔ تو وہ چیخ اٹھا، کھڑا ہو گیا اور کہا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں کوئی غموں کے ساتھ نہیں جی رہا ہوں، یہ سب اللہ کی امانت تھی، اس نے اپنی امانت لے لی ہے۔ اگر مجھے کوئی پیسے امانت کے طور پہ دے، آپ مجھے امانت کے طور پر پیسے دیں، پھر آپ مجھ سے واپس لے لیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پیسے میرے ہیں یا پیسے مجھے دے دو، بلکہ میں خوشی خوشی تم کو دے دوں گا۔ تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب ان دونوں نے اتنا سنا، کہا یہ اتنا پختہ ہے، اس کا بیٹا بھی چلا گیا، اس کی بہو بھی چلی گئی، اس کا پوتا بھی چلا گیا، پھر بھی یہ غمگین نہیں ہے؟ کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ کہا اچھا تو پھر مجھے بھی بتاؤ یہ کیا ہے، کس وجہ سے تمہیں غم نہیں ہے، یہ کیسا تمہارا دین ہے؟ کہا ہمارا دین ایسا ہے نا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ایمان ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے ہم کو جو امانت دی ہے وہ جس دن وہ چاہے گا وہ لے لے گا، اس پر ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، تو ایسے ہی عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہم بس فکر کرتے ہیں تو بس اس کے راضی ہونے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے، میرا بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، بہو پوتا چلا گیا کوئی بات نہیں، یہ دنیا روٹ جائے کوئی بات نہیں، پر میرا خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ میں اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں دنیا کی رضا نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں میں اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میرا اللہ بس مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ان دونوں کے سمجھ میں آ گیا اور ان دونوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور داخل اسلام ہو گئے۔ تو اگر کسی کا کوئی پیارا چلا جائے نا، رونا تو بہت آتا ہے، غم تو بہت آتا ہے، آنسو بہت نکلتے ہیں، پر کیا کر سکتے ہیں؟ تو بوڑھے شخص سے اس ہوٹل کے آنر نے پوچھا تمہیں اپنے بیٹے کی یاد نہیں آتی، اپنی بہو اور پوتے کی یاد نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں آتی، مجھے تو بس اللہ یاد ہے، اس کا رسول یاد ہے، اور رہی بات یاد کی تو کل میں بھی مروں گا، اور جب میں مروں گا تو اپنے بیٹے سے بھی ملاقات کروں گا، جا کے اپنے پوتے سے بھی ملاقات کر لوں گا۔ تو یہ ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی پختائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان میں پختگی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔